بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تھرڈ ایئر ایجوکیشن۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے قومی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تعلیم کے اثرات کیا ہیں۔ What are the effects of education on various aspects of national life؟ یعنی ہماری جو قومی زندگی ہے اس پر تعلیم کے مختلف جو پہلو ہیں، جس طرح اب یہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، تعلیم کی کچھ عناصر ہوتے ہیں: مقاصد، نصاب، تدریس، معلم، متعلم، تعلم، معاشرہ اور جائزہ۔ اسی طرح جو ہے تعلیمی نظام کی کچھ بنیادیں بھی ہوتی ہیں جس پہ تعلیمی نظام جو ہے وہ کھڑا ہے، یعنی ایلیمنٹس اور چیز ہے اور تعلیم کی بنیادیں جو ہیں، جیسے اگر لائک آپ کا کلاس روم ہے اور اس کو روم کی شکل میں جب بنایا گیا تو اس کی بنیادیں نیچے رکھی گئیں، کھودی گئیں بنیادیں رکھی گئیں، جس پہ پھر وہ ایک بلڈنگ جو آپ نے کھڑی کی۔ اسی طرح قومی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تعلیم، اب وہ جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ ایک بنیاد تو اس کی ہوتی ہے نظریاتی بنیاد ہے، اس کی فلسفیانہ بنیاد ہے، اس کی سماجی بنیاد ہے، اس کی سیاسی بنیاد ہے، اس کی نفسیاتی بنیاد ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ تعلیم کو جو ہے قومی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دنیا کی ہر قوم اپنے افراد کی تربیت کے لیے تعلیمی نظام تشکیل دیتی ہے، کیونکہ یہ اب ہمارے علم میں ہے اور ہمیں معلوم ہے پوری دنیا میں آج ہمیں وہی اقوام ترقی یافتہ نظر آتی ہیں جو تعلیم کی دوڑ میں آگے ہیں۔ یہ نظام نظریاتی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی تقاضوں کی روشنی میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ نظریہ، سیاست، معاشرت اور معیشت قومی زندگی کے اہم ستون ہیں۔ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کے سیاسی نظام جو ہے وہ کیسا ہے، آپ کا معاشرہ کیسا ہے، اور آپ کی معیشت یعنی آپ کی اکانومی، آپ کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، قومی زندگی کے اہم ستون ہیں۔ قومی زندگی کے یعنی ستون ہیں اس کے، قومی زندگی کے یہ پہلو قومی ترقی، امن اور استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا ہر نظام تعلیم قومی زندگی کے ان چار پہلوؤں کی روشنی میں اپنے افراد کے کردار کی تربیت کرتا ہے۔ قومی زندگی کے ان شعبوں کو تعلیمی عمل کی بنیاد بنا کر تعلیمی عمل سے قومی ترقی کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور تعلیم قومی زندگی کے ان شعبوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے اور ان کی نمو میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پہلا ہم پہلو دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے بنیاد کی تھرڈ ایئر آپ سے بات کی کہ تعلیم اور نظریاتی پہلو، قومی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تعلیم کے اثرات کیا ہیں، تعلیم کے آپ کے نظریاتی پہلو پر کیا اثرات۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، اپنے نظریہ حیات کو دنیا کی ہر قوم قومی نظام تعلیم میں سموتی ہے۔ اس سمونے کے اس عمل سے ہی نظریہ حیات کی حفاظت اور ترسیل کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نظریہ حیات، جو قوم کیسے زندگی بسر کرتی ہے۔ اب دیکھیں آپ ہماری فرسٹ کلاس سے لے کے دیکھ لیں کہ آپ کو اسلامیات اینڈ سوشل اسٹڈیز جو ہے ایز اے کمپلسری سبجیکٹ کیوں پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات۔ اب دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان ہیں۔ بہرحال ارکان اسلام، عقائد اسلام اور مختلف سورہ آیات کا ترجمہ اور ان کی تشریح اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ کے نصاب میں شامل کی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ کیا ہمارا جو نظریہ حیات ہے اس کو تعلیمی نظام میں سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر قوم کا نظریہ حیات ہوتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کی جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، جو اس قوم کی پہچان اور امتیاز دیتا ہے، امتیاز ہوتا ہے فرق دیتا ہے دوسری قوم سے۔ اسلامی نظریہ حیات کا عکس اسلامی تصور تعلیم میں نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے جو نصاب ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہم شامل نہیں کریں گے جس کی پابندی ہمیں اسلام میں ہے۔ لائک دیکھ لیں، اسلام میں موسیقی حرام ہے، اسلام میں ناچ جو ہے، یہ ڈانس وغیرہ، یہ ساری ہمارے نصاب میں، اگر وہی ہم ایک ہندو معاشرے کی بات کرتی ہیں تو ان کے کریکلم میں، ان کے نصاب میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس طرح عیسائیت کا مسیح نظام جو ہے وہ نظام تعلیم، یہودیت کا نظام تعلیم ہمیں جو ہے وہ یہودیت کا نظام تعلیم ہمیں یہودی نظام تعلیم میں نظر آئے گا۔ نظریہ حیات کسی قوم کی اخلاقی زندگی کی بنیاد ہوتا ہے، اس کی اشاعت تعلیمی عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ تعلیم فرد کو نظریہ حیات سے آگاہ کر کے اس کے نظریاتی اور اخلاقی تربیت کرتی ہے۔ فرد کی یہی تربیت اس کے کردار کو قومی سانچے میں ڈالتی ہے، اس سے فرد کا کردار قومی مقاصد سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔
ہر نظام تعلیم اپنے افراد کی نظریاتی تربیت کے لیے، یعنی اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو اس کی سوچ ہے، زندگی گزارنے کا جو نظریہ ہے، اس میں تعلیمی عمل میں نصابی یعنی جو آپ کی کلاس ہے اور ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نصابی سرگرمیاں کو آپ کی سمجھ میں ہوگی کہ کلاس میں میں نے ڈسکس کیا کہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا 3rd چیپٹر جو ہے وہ یہی ہے تو اسلامی جو ہے وہ نظریہ حیات جو ہے وہ کیا ہے، مختلف اس کی جو ہیں پہلو کیا ہیں وغیرہ ہم اس کو، لیکن ہم نصابی سرگرمیاں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ کے دن کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ میلاد جو ہے یا ہمارے کوئی بھی اور اسلامی کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا ارینج کیا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام۔ انہی سرگرمیوں سے گزر کر فرد اپنے نظریہ حیات سے آگاہ ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کا پورا پروگرام تشکیل دیتا ہے۔ تعلیم فرد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے قول و فعل کی بنیاد پر نظریہ حیات رکھے۔ نظریاتی تربیت سے عاری افراد قومی کردار ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ قومی ترقی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ قومی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قوم نظریہ حیات سے ہے اور یہی نظریہ قوموں میں تحریک پیدا کر کے انہیں دنیا عالم میں بلند مقام دلاتا ہے۔ تعلیم اور سیاسی پہلو۔ نظریاتی پہلو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سیاسی پہلو جو ہے نظریاتی پہلو کو کیسے کرتی ہے کہ وہ نصاب میں وہ ساری چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں اور آپ کی اخلاقی تربیت، آپ کی کرداری تربیت کر دی جاتی ہے۔ تعلیم اور سیاسی پہلو۔ دنیا کی ہر قوم سیاسی اقدار کی روشنی میں سیاسی ڈھانچہ ترتیب دیتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نظام چلتا ہے کہ آپ کے ملک کا نظام کیا ہے، بادشاہی ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، کیا ہے، اس ڈھانچے کی تیاری میں قوم کے تمام افراد بلا واسطہ اور بالواسطہ حصہ لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس قوم کے افراد سیاسی شعور رکھتے ہوں تاکہ بہتر سیاسی ڈھانچہ تشکیل پا سکے۔ ضروری ہے کہ افراد سیاسی شعور یعنی ان کو سمجھ بوجھ ہو کہ ہمارے پاس جو ووٹ کی پاور ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، ہم اپنے ملک کی قسمت تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ قوم کے افراد میں سیاسی معاملات سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ تعلیم قومی سیاسی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ افراد میں سیاسی فہم پیدا کرتی ہے اور قائدانہ صلاحیتوں کی نمو کرتی ہے۔ تعلیمی عمل کے نتیجے میں سیاسی طور پر تربیت یافتہ افراد ہی آگے چل کر ملک اور قوم کی ڈور سنبھالتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے دنیا کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ آج کی دنیا ایک شہر ہی لگتی ہے۔ اس طرح بین الاقوامی سیاسی تقاضے بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے تعلیم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ جو سیاسی طور پر تربیت یافتہ نہیں ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں نہ تو حصہ لے سکتا ہے، نہ ہی ملک کی تعمیر کے سلسلے میں مثبت تجاویز پیش کر سکتا ہے۔ سیاسی فیصلے قوموں کا رخ بدلتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے ذریعے قوم کے افراد کی سیاسی شعور کی نمو کی جائے اور نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے نوخیز نسلوں کے کردار کی اس طرح تربیت کی جائے کہ اس میں سیاسی فہم پیدا ہو کہ آپ کے ملک میں اگر جمہوری نظام ہے تو آپ نے جو ہے سیاسی جو ہے اب گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی ایک ممالک میں اس کے اثر انداز اس کا اثر پوری دنیا پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم جو ہے وہ آپ کو باشعور جو ہے وہ بنائے، آپ کو سمجھ بوجھ ہو تاکہ آپ نے آگے چل کر جو ہے اپنے ملک کی باغ ڈور کیسے سنبھالنی ہے۔ تعلیم اور سماجی پہلو ہے۔ دنیا کا ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی اقدار کے سماج کہا جاتا ہے معاشرے کو۔ تعلیم نظریاتی پہلو کو ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے سیاسی پہلو کو کیا، اب کرنا ہے ہم نے سماجی پہلو کو۔ دنیا کا ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی اقدار کے مطابق معاشرے میں زندگی گزاریں۔ اسی صورت میں ہی معاشرتی امن اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیم فرد کو معاشرتی اقدار کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، تھرڈ ایئر ویلیوز کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو کہ اس معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ تعلیم ہی معاشرتی اقدار پر گہری نظر رکھتی ہے اور غیر مفید اقدار کو سماجی نظام سے نکال دیتی ہے۔ سماجی اقدار کا فروغ اور دوسری نسلوں تک ان اقدار کی منتقلی بھی تعلیمی عمل کی بدولت ہے۔
معاشرتی تعمیر نو کی بنیادی ذمہ داری بھی تعلیم کے پاس ہے۔ معاشرتی تعمیر نو یعنی نئی چیزیں جو ہمارے پاس آتی ہیں اس کو ہم نے اپنے ماحول کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ تعلیم ہی معاشرتی ترقی کے لیے عملی اقدامات اٹھاتی ہے۔ فرد معاشرے کی ایک اکائی ہے اور تعلیم اس اکائی میں معاشرتی فہم بیدار کرتی ہے، یعنی فرد معاشرے کا ایک حصہ ہے، ایک اکائی ہے، سنگل پرسن ہے۔ تعلیم کیا کرتی ہے اس میں، یہ اس کو بتاتی ہے کہ اس نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ یہی انفرادی معاشرتی بیداری اجتماعی معاشرتی بیداری کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ یہی انفرادی معاشرتی بیداری یعنی بیداری کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے نا جیسے علامہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا تھا۔ تو معاشرتی بیداری کیا ہے کہ آپ جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ نے بطور شہری آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورے کرنا ہے۔ آپ نے دوسرے کی جان مال عزت آپ کے ہاتھ سے محفوظ رہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے۔ تو اس طرح ایک فرد جب ہم فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ خرابی کر دی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پورا معاشرہ ہی خراب ہے، یہ غلط ہے۔ انفرادی طور پر اگر آپ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں تو اجتماعی طور پر اگر ایک ایک بندہ خود کو انفرادی طور پر ٹھیک کر لے تو ڈیفینیٹلی معاشرہ جو ہے اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ معاشرتی بیداری ایک اعلیٰ معاشرتی صفت ہے جس کی وجہ سے معاشرہ مہذب قرار پاتے ہیں۔ تعلیم قومی زندگی کے معاشرتی پہلوؤں سے براہ راست منسلک ہے۔ جہاں بھی افراد کی شہری تربیت ہوتی ہے وہاں تعلیم کا قومی زندگی کے معاشرتی پہلوؤں پر اثر ہے۔ تعلیم قومی زندگی کے سماجی پہلو پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ جدید ترقی یافتہ ممالک میں مضبوط جمہوری حکومتیں قائم ہیں۔ ان جمہوری حکومتوں کے قیام کی بنیادی وجہ وہاں کے افراد کا وہ سماجی شعور ہے جس کی نمو تعلیمی عمل نے کی ہے۔ تعلیم اور معاشی پہلو ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے۔ ایجوکیشن اینڈ اکنامک اسپیکٹ جو ہے یہ ہم نے کرنا ہے۔ دنیا کا ہر فرد اور معاشرہ معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشی ضروریات یعنی معاش کہا جاتا ہے کہ ذریعہ روزگار کو دنیا کا ہر فرد اور معاشرہ یعنی ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو معاشی جو ہماری ضروریات ہیں اس کی تکمیل کے لیے ہمیں معاشی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں یہی مثبت شمولیت انفرادی اور اجتماعی معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہے۔ معاشی طور پر مستحکم یعنی عام قومی آمدنی کے طور پر مستحکم ممالک آج ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ ان ممالک کے باشندوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ جس طرح جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار ہے۔ جب روزگار ہوگا تو ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا کیونکہ وہ اپنے لیے دنیا کی ساری فیسلٹیز خود جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ معاشی ترقی کی بدولت ہی ان ممالک کے افراد اپنے آپ کو پسماندہ ممالک کے افراد سے ذہنی طور پر بہتر سمجھتے ہیں۔ جہاں تعلیم فرد کی اخلاقی اور سماجی تربیت کرتی ہے وہاں معاشی ترقی کے نئے امکانات بھی پیدا کرتی ہے۔ کسی ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد ہی مثبت معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے کر انفرادی اور اجتماعی آمدنی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک متوازن نظام تعلیم فرد کی نظری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا یہ کام کرتا ہے کہ نظریاتی پہلو کو لے کے چلتا ہے بلکہ وہ اس کی اس طرح کہ اس کو ہنر بھی دیتا ہے، کوئی فن بھی دیتا ہے کہ وہ آگے چل کر جو ہے اس کی ترقی کے امکانات ہوں۔ ریاست کے یہی ہنرمند افراد ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی معاشی زندگی تعلیم سے براہ راست منسلک ہے۔ قوم کے معاشی تقاضوں کو ملک کے قومی نظام تعلیم میں سمو کر معاشی ترقی کا قومی ہدف حاصل کیا ہدف کہا جاتا ہے ٹارگٹ کو۔ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر کوئی قومی وسائل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں قوموں کے درمیان معاشی برتری کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر قوم یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ معاشی خود کفالت کی منزل حاصل کر سکے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور ہنرمند افراد تعلیمی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ افراد جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے قومی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو ہے وہ انقلابی تبدیلیاں لاتے ہیں اور یہی انقلابی تبدیلیاں قوم کو معاشی طور پر مستحکم کرتی ہیں۔ یہ اس کے 4 جو تھے وہ اس کے پہلو میں نے ڈسکس کیے: تعلیم اور نظریاتی پہلو، تعلیم اور سیاسی پہلو، تعلیم اور سماجی پہلو اور خاص کر جو معاشی پہلو۔ اگر تعلیم اور معاشی پہلو اب دیکھیں آپ نے نظریہ بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا اگلی نسل کو۔
آپ نے ان کو شعور بھی دے دیا، آپ نے ان کو یہ بھی رہنا بھی سکھا دیا کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لیکن جب آپ نے اپنے افراد کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا، ان کو کوئی ہنر نہیں سکھایا، کوئی فن نہیں سکھایا، یا تو اگر آپ کے پاس قدرتی وسائل نہیں ہیں تو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کریں، اگر قدرتی وسائل ہیں ہمارے پاس تو ہمیں کیا ہے، ہمیں ہنر مند افرادی قوت کی ضرورت ہے کہ ہمارے ان وسائل کو انہوں نے استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، تو پھر ہی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ قومی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اچھے سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔